بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج من البخيل. متفق علیہ. یعنی ابو ہریرہ یہ صحابی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں اور سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے. یعنی حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہے وہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے. اور اسی طریقے سے ابن عمر، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، یہ دونوں صحابی ہیں. یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نذر نہ مانو، نذر ماننا، لا تنظروا، نذر نہ مانو. یعنی عام طور سے لوگ نذر مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایسا کروں گا، نماز پڑھوں گا 2 رکعت، میں فلاں کو کھلاؤں گا، دعوت دوں گا، یا میں حج کرنے چلا جاؤں گا. تو اس طرح کے لوگ کیا نذر مانتے ہیں، اسی کو نذر کہتے ہیں. اور نذر کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے کہ آدمی متعین لفظ نہیں ہے کہ آدمی اسی لفظ کے ذریعے سے نذر مانے، بلکہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی الفاظ جس کے ذریعے سے انسان اپنے اوپر واجب کر لے، یعنی واجب کر لے، یہ کہہ دے کہ میرا اگر یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں یہ کروں گا، وہ کروں گا. جو بھی چاہے آپ طاعت کی نظر مانیے، عبادت کی نظر مانیے، یا ایک عبادت کے علاوہ کسی مباح چیز کی نظر مانیے، کسی بھی چیز کی نظر مانیے. تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تنظروا، نظر مت مانو، نظر مت مانو. اور نظر کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو واجب کر لیتا ہے جس کو شریعت نے واجب نہیں کیا. شریعت نے واجب نہیں کیا ہے، شریعت میں نہیں کہا ہے ایسا کرو، لیکن ہم اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں. یہ نذر کا معنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نذر نہ مانو. کیوں نذر نہیں مانو؟ تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا، کہ نذر مان لینے سے، اگر نذر مان بھی لیتے ہیں تو یہ کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے نذر مان لینے سے نہ ہونے والا کام ہو جائے، ایسا نہیں. قدر تقدیر میں جو کچھ لکھ دی گئی ہے اس میں تبدیلی ناممکن ہے. آپ کے مان لینے نہ مان لینے سے وہ جو تقدیر لکھی گئی ہے اس میں تبدیلی کر دی جائے، یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے. اسی لیے کہا کیوں مانتے ہو؟ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تقدیر کو بدلنے میں یا تقدیر سے تو یہ چیز تمہیں بے نیاز نہیں کرے گی، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخِيلِ. ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ایک بخیل آدمی کبھی بھی اپنی جیب سے خرچ نہیں کرتا ہے، عبادت نہیں کرتا ہے، عبادت میں بخیل ہے، خرچ کرنے میں بخیل ہے. تو کم سے کم نذر مان کر کے نیک کام تو کر لے گا، نیک کام کر لے گا. یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نذر مان لیے ہیں کہ میرا بیٹا اگر امتحان میں پاس ہو جائے گا تو میں حج کرنے چلا جاؤں گا. تو آپ کے نظر ماننے کی وجہ سے آپ کا بیٹا پاس نہیں ہوا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا پاس ہونا، پاس ہو گیا. آپ کے نظر ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا کہ ماننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں نظر ماننے کا حکم مکروہ، یعنی نہ مانے تو بہتر ہے، نہ ماننا چاہیے، نہ مانے. اگر کہیں کوئی ایک آدھ مرتبہ زندگی میں مان بھی لے تو کوئی حج کی بات نہیں ہے. لیکن کہا کہ جو نذر مان لیتا ہے وہ بھی طاعت کی نذر، نذر کی کئی اقسام ہیں. یعنی عبادت کی نظر، جیسے عبادت کیا ہے؟
عبادت ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھ لیں گے، یا یہ کہ حج کرنے چلے جائیں گے، یہ سب جو ہے نا طاعت کی نظر ہے۔ اگر آپ نظر مان لیتے ہیں تو آپ کو ہر حال میں کرنا ہوگا، تو ہر حال میں کرنا ہوگا، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ یہ اس چیز کو آپ نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب نہیں کیا، آپ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ اسی لیے طاعت کی نظر ماننا ہوگا، کرنا ہوگا۔ آپ نماز کی آپ نے نظر مانی ہے کہ ہم ہر روز 2 رکعت پڑھیں گے، ہر رات میں 2 رکعت پڑھیں گے، یا یہ کہ ہر ہفتے میں 1 روزہ رکھیں گے، جو بھی آپ نظر مانیے۔ آپ چاہیے تو جیسے چاہے وہ آپ کے اوپر ہے، تو آپ جیسے مانی اس کو نظر طاعت اگر ہے، عبادت کی نظر ہے، تو آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیث کے اندر بھی اور قرآن مجید کے اندر بھی نظر کو پورا کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، پھر آپ کو کہا گیا تھا نظر نہ مانیں، لیکن آپ نے نظر مان لی ہے، تب آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ اور پورے کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے قرآن مجید میں کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یعنی مومنوں کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ نظر مان لیتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ نظر جو ہے نا کہ اگر نظر آپ مان لیتے ہیں اور نظر پورا نہیں کرتے ہیں تو اس کی بھی وعید سنائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، عَاهَدَ اللَّهُ، وعدہ کرتے ہیں۔ کس چیز کا وعدہ کرتے ہیں؟ کہ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فضل سے ہمیں نواز دے، مال دے دے، تو کیا کریں گے؟ لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم صدقہ و خیرات کریں گے۔ یہ عہد و پیمان کرتے ہیں، نظر مانتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے دے، مال و دولت سے نواز دے، تو میں صدقہ و خیرات تمام لوگوں کروں گا۔ لیکن کہتے ہیں فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دے دیا، اپنی فضل سے نواز دیا، بخیلوا بِهِ، تو بخیلی کرنے لگ گئے، بخالت سے کام لینے لگ گئے، جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو اب پورا نہیں کر رہے ہیں۔ بخلوا به وتولوا وهم معرضون، اور وہ کیا روگردانی کرنے لگے، اپنے وعدے کو بھول گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید سنائی ہے کہ جو نظر مانتا ہے اللہ سے، یعنی اللہ کے سامنے نظر مانتا ہے، یہ چیز کو اپنے اوپر واجب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا تھا آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ہے، شریعت کا کہنا ہے کہ بھئی نہیں مانو تو اچھا ہے، نہ مانو تو اچھا ہے۔ اس میں کیا ہے بھئی، تقدیر کو بدلنے والی چیز نہیں ہے۔ تقدیر جس طرح لکھ دی گئی اس میں لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ تقدیر میں جس طریقے سے لکھ دی گئی ہے اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ آپ کی نظر مان لینے سے کوئی تبدیلی ہونے والی ہے نہیں۔ تو کہا کہ انہوں نے نظر مانی تھی لیکن نظر کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا تو پورا نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا سزا دی؟ کہتے ہیں کہ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر نفاق ڈال دیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، کہنے إِلَى يَوْمِ، یعنی قیامت کے دن تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں نفاق ڈال دے گا، یعنی نفاق ڈال دے گا جس کو کہ آپ کا احساس، جس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، نفاق ڈال دے گا۔ اور احساس نہ ہونا یہ خطرناک چیز ہے۔ بھئی اگر آپ کو بیماری کا احساس ہو جائے تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے گا علاج کرانے کے لیے۔ اگر احساس بھی نہ ہو اور آپ کے دل میں نفاق ہے اور قیامت کے دن تک کے لیے نفاق ڈال دے تو کہتے ہیں یہ خطرناک سزا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ خطرناک سزا ہے وعدہ کر کے پورا نہ کرنے والوں کے لیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ پہلی بات تو نظر نہ مانیے، آپ کے نظر ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جو لکھ دی گئی ہے ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر لکھ دی ہے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی
پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اس میں کہا کہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ خواہ کا جو بخیل انسان ہوتا ہے، جو نہیں خرچ کرتا ہے، وہ کیا خواہ نظر ماننے کے لیے جاتا ہے، حالانکہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی ایک عام طور سے یعنی ایسا ہوتا ہے جب نظر مانتے ہیں تو گویا کہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو بھروسہ ہونا چاہیے اس میں کمی آتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی نظر ماننے کا حکم شریعت میں مکروہ کہا ہے کہ نہ مانے تو بہتر ہے، اسی کو نظر کہتے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی بہت سارے لوگ ہیں کیا نظر مانتے ہیں اور نظر کو پورا بھی نہیں کرتے، اگر نظر مان لیتے ہیں تو اس کو پورا کیجئے، یا نہ مانی، اس سے بہتر ہے کہ نہ مانی، لیکن مان لیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط کام سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔